ایک طویل عرصے کے بعد آپ دوبارہ پاکستانی میڈیا پہ بلکہ آپ پاکستان کی سیاست پہ نہ صرف نمودار ہوئے ہیں بلکہ پاکستانی میڈیا پر بھی آپ نے یہ انٹرویو جو ہے میرے پروگرام کے لیے آپ دے رہے ہیں. سو آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. اور آپ ایسے حالات میں انٹرویو دے رہے ہیں کہ جب مذاکرات کی بات چل رہی ہے. خاص طور پہ آج پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات، اور صرف یہی نہیں، ایک 9 مئی کا بہت بڑا بیریئر بیچ میں موجود ہے جس کے بارے میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج 19 مجرمان کی جو سزائیں ہیں رحم کی اپیل منظور کرتے ہوئے معاف کر دی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ایک اولیو برانچ ایکسٹینڈ ہوئی ہے، ایک سی بی ایم ہے، باوجود اس کے کہ 9 مئی پہ ایک بڑا کنوکٹڈ اور بڑا اسٹرانگ ویو پوائنٹ ہے، نیریٹو ہے ریاست کا. سو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ سسٹم میں رہ کے سیاست کیسے کرنی چاہیے اور پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں تو گزشتہ کچھ عرصے سے کچھ ماہ سے میں یہ بات مستقل کہتا آ رہا ہوں کہ ڈائیلاگز ہونے چاہیے، اور یہ بڑی اچھی ایک شروعات ہے کہ ڈائیلاگز ہو رہے ہیں. اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑے ویل انٹینڈڈ ہوں اور سنسیئرٹی کے ساتھ کیے جائیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو یقیناً اس میں سے کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا. اور ملک میں جو ایک جاری ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو انسٹیبلٹی کا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، وہ بھی ایڈریس ہوگا. دوسرا آپ نے پوچھا کہ جو یہ ملٹری کورٹ کی سزائیں تھیں اور اس پہ پارڈن بھی ہوا ہے، ان کی مرسی پٹیشنز ایکسیپٹ کی ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیگل پروسیس ہے اور ایک سینسٹیو ایشو ہے. دیکھیں 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ پہلی دفعہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور یہ پہلی دفعہ ہینڈل کیا ہے جس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ملتی ہے. تو اس کو جب ہم ہینڈل کر رہے ہیں، جب اسٹیٹ اس کو ہینڈل کر رہی ہے، تو یقیناً اس میں ان کی وزڈم میں جو بھی چیزیں اس کی الٹیمیٹ ایم جو اس میں ہونا چاہیے کہ بھئی جسٹس ہو، اور نہ جسٹس صرف نہ یہ کہ نظر آنا چاہیے، اور اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے مرسی پٹیشنز ایکسیپٹ کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ سب پاکستانی ہیں اور یہ کسی ایسی صورتحال میں انڈلج ہو گئے اور انوالو ہو گئے جو کہ بہت ہی اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے ایک چیلنج بن گیا، اور اس کو اب ریزالو کیا جا رہا ہے. تو اس ریزولوشن میں اگر یہ ایک ایلیمنٹ آ گیا ہے مرسی کا اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. کیونکہ بہرحال اینڈ آف دا ڈے پاکستانی اگر وہ مسلیڈ ہو گئے یا کسی بھی وجہ سے انڈلج ہوئے ان چیزوں پہ، یہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی اس قسم کا ایک سن سیٹ کلاس کے ساتھ اس طرح کی کچھ قوانین بنائے گئے تھے، جو کہ کیونکہ ٹیررزم بہت عروج پہ تھا اور اس کو ہینڈل کرنا تھا. تو یہ ایک ایشو ہے جس کو کہ ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور ایک انپریسیڈنٹڈ ایشو ہے 9 مئی کا واقعہ جس کو کہ ہینڈل کر رہے ہیں. تو اس میں کسی پرانی مثال کے ساتھ اس کو آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں ظاہر ہے جو بھی سولوشنز نکلیں گے وہی اڈاپٹ کیے جائیں گے جو کہ ملک کی بہتری میں ہوں گے. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر ارشد علی بات صاحب. اور جہاں پہ 9 مئی انپریسیڈنٹڈ ہے ان اٹ سیلف کہ اس قسم کے واقعے کی، اس قسم کے حملوں کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، بلکہ آپ دنیا بھر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ماڈرن ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس قسم کے اٹیکس کی کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے مثال نہیں ملے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ملزمان کو سزائیں ہوئیں، مجرمان ثابت ہوئے، اور پھر آرمی چیف نے ان کو پارڈن بھی کر دیا، مرسی پٹیشنز ان کی ایکسیپٹ بھی کر لیں.